ہوگا بالکل، یعنی کہ قیامت سمجھ لیں کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو یعنی کہ جو قبروں کے اندر ہوں گے وہ اپنی اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے، اور امام مہدی کا لشکر ہوگا. جی جی امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دابۃ الارض سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جانور ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے؟ یہ ہے کیا چیز دابۃ الارض؟ دابۃ الارض سہیل بھائی اصل میں بنیادی طور پہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دابۃ الارض یعنی کہ دابت کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن میں جانور کے لیے اللہ پاک نے استعمال کیا، جیسے ہے نا وما من دابہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ داب ہے نا یہ تو جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک عجیب الخلقت ایک مطلب جانور ہوگا، اور یہ کوہ صفا جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے نا وہاں سے یہ نمودار ہوگا، اور وہاں سے یہ نمودار ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ پتہ کیا ہے، یہ جو دابۃ الارض ہے یہ سمجھ لیں قیامت بالکل جب قریب ہوگی نا، قرب قیامت مطلب آخری ٹائم ہوگا بالکل، یعنی کہ قیامت سمجھ لیں کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو آخری ٹائم کے اندر اس کا نزول ہوگا، اور یہ کیا نام ہے اس وقت آئے گا، اور جو مسلمان ہوں گے نا ان کے چہروں کو یہ روشن کر دے گا، ایک میں حدیث پاک مفہوم بتا رہا ہوں، ان کے چہروں کو کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا، اور جو کافر ہوں گے نا ان کے چہروں کو یہ سیاہ کر دے گا، تو یہ بالکل یعنی کہ قیامت کا جو جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ سامعین ناظرین بھی سن رہے ہیں کہ یہ قیامت کے بالکل آخر میں یہ مطلب ظہور ہوگا اس کا، اور اس کے بعد یہ ہے نا سمجھ لو قیامت جو ہے نا قریب آ جائے گی. اچھا، آپ جو ہے نا سب سے آخری بات جو یہ کہ آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائے، جی جی آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورج جو ہے یہ تو ایک نظام قدرت بنا ہوا ہے کہ مشرق سے نکل رہا ہے، جی جی کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ سورج جو ہے نا مغرب سے نکلے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ جی جی ماشاءاللہ سہیل بھائی، جیسے کہ بہت عام سوال کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ٹائم ہوتا ہے تو سورج جو ہے نا مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور شام کے ٹائم جو ہے نا مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو آیا جو سورج ہے وہ غروب یعنی کہ کیا نام مغرب سے طلوع ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ یہ آپ کا سوال ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے سہیل صاحب کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی نشانی ہے قرب قیامت کی، ان نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور ان پہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے. جس طرح مثال کے طور پر ہمارے دوسری چیزوں پہ ایمان اور یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں دجال کا جو کیا نام ہے ظہور ہوگا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور اس طرح بہت ساری نشانی پائی جاتی ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے پورے گوریلا جنگ کا ہونا. تو اسی طرح یہ ایک نشانی ہے قرب قیامت کی، یعنی قیامت قریب ہوگی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو نظام ہے اچانک ہی تبدیل ہو جائے گا. وہ تبدیل اس طرح ہوگا کہ جو سورج مطلب مشرق سے طلوع ہو رہا تھا نا وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کے بعد حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ توبہ کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیں گے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی مطلب سبق ملتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہو، ہم اس سے پہلے اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا پہلے ہی ہماری توبہ کو قبول کر لے. ٹھیک ہے. اچھا عتیق الرحمان صاحب یہ بھی بتائیں کہ سور جو ہے، سور سے کیا مراد ہے اور اس کی شیپ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے سور؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ سور یہ جو ہے نا کیا نام ہے ایک فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بعض دوسرے فرشتے بھی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، تو بہت سارے نام آتے ہیں. تو ان میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نا منہ کے اندر ایک سور دے رکھا ہے، اور وہ جو سور جس طرح آپ نے سوال کیا ہے نا کہ وہ سور کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی شیپ کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جانور ہوتا ہے نا جانور، اور اس کا ایک سینگ ہوتا ہے، تو وہ جو سینگ ہوتا ہے نا وہ سینگ کی شیپ کے اندر ہوگا، اور اس کو بغل کہتے ہیں. جیسے آپ لوگ جو ہے نا ہندوستان کیونکہ یہ برے صغیر تھا، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو ہندوؤں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سور پھونکتے ہیں، مطلب مندروں کے اندر جا کر اس طرح جا کے وہ ایک بڑا اس کی آواز ہوتی ہے جس سے مطلب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ جوگی وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ جو بین بجا رہے ہوتے ہیں، وہ بین کی طرح ہی ہوگا مطلب سور. تو وہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے اس میں پھونک ماریں گے، اور جب پھونک ماریں گے ونفخ فی الصور، تو اس میں جب پھونک ماریں گے نا تو جتنے بھی لوگ یعنی کہ جو قبروں کے اندر ہوں گے وہ اپنے اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ سور ہے، اور اس کی میں نے آپ کو جو معلومات تھی وہ دی ہے. اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو امام مہدی کا لشکر ہوگا، امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے. امام مہدی علیہ السلام
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये भी क़यामत के निशान में से एक निशानी है कि कुर्ब क़यामत हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो जो है ना इधर आएंगे और उनका ज़हूर ज़ाहिर कैसे होगा, वो ज़ाहिर कैसे होंगे। तो इसके अंदर मतलब शॉर्टकट आपको मफ़हूम बता देते हैं कि हज के मौके के ऊपर ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनका ज़हूर हो जाएगा, वाज़ेह पता चल जाएगा लोगों को कि ये वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो वहीं पर जितने भी मतलब आस पास के लोग होंगे वो उनके हाथ पे बैत कर लेंगे, और जब बैत कर लेंगे, और इसी तरह मतलब जो खुरासान का इलाका है, जिस तरह आप जानते हैं अफगानिस्तान और इस तरह इराक की जो सरहदें हैं और जो हिंदुस्तान तक जाके मिलती हैं, ये जो खुरासान का इलाका है, वहां से एक लश्कर होगा जो काले यानी कि ब्लैक कलर के उनके पास झंडे होंगे, और वो भी वहां से जाएगा और वो भी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो हाथ पर क्या कर लेगा, बैत कर लेगा, और ये क़यामत के करीब ही होगा। यानी कि ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको जो है ना पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी इनसे कोई जो है ना नए टॉपिक के मुतालिक जो है ना इनसे बात करें, कोशिश करेंगे इनसे टाइम लें। मिलते हैं न्यू वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।